اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے گرمی کا موسم ہونے کی وجہ سے دھوپ لگ جانے سے موت کیوں واقع ہوتی ہے اور اس دوران احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ ہم سب دھوپ میں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو دھوپ لگ جانے کی وجہ سے اچانک طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اچانک ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ ہمارے جسم کا درجہ حرارت ہمیشہ 37 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس درجہ حرارت پر ہی ہمارے جسم کے تمام اعضاء ٹھیک طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ پسینے کے طور پر پانی باہر نکال کر جسم ہمیشہ 37 سینٹی گریڈ درجہ حرارت برقرار رکھتا ہے۔ مسلسل پسینہ نکلتے وقت پانی پیتے رہنا انتہائی مفید اور ضروری ہے۔ جسم میں پانی کی کمی ہونے پر ہمارا جسم پسینے کے ذریعے ہونے والے پانی کے اخراج کو روکتا ہے۔ جب باہر درجہ حرارت 45 ڈگری سے زائد ہو جاتا ہے اور جسم کا کولنگ سسٹم ٹھپ ہو جاتا ہے، تب جسم کا درجہ حرارت سینٹی گریڈ سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت جب 42 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، تب خون گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خون میں موجود پروٹین پکنا شروع کر دیتے ہیں، اعصاب کڑک ہو جاتے ہیں۔ اس دوران سانس لینے میں دشواری واقع ہوتی ہے اور خون بھی گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم میں پانی کی کمی بہت زیادہ واقع ہو جاتی ہے، جس سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور اس دوران انسان کوما میں چلا جاتا ہے اور اس کے جسم کا ایک ایک عضو دھیرے دھیرے کر کے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اسی طرح انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ گرمی کے دنوں میں ایسے مسائل کو روکنے کے لیے مسلسل پانی پیتے رہنا چاہیے۔ اس سے ہمارے جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری پر برقرار رہتا ہے۔ دوپہر 12 سے 4 کے درمیان زیادہ سے زیادہ اپنے گھر، کمرے میں یا آفس کے اندر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کم از کم 3 لیٹر پانی ضرور استعمال کریں۔ گردے کی بیماری والے مریض کم از کم 6 سے 8 لیٹر پانی پینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں۔ گوشت، چاول بند یا کم از کم استعمال کریں۔ پھل اور سبزیاں کھانے میں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ سونے کے کمرے میں یا دیگر کمروں میں 2 برتن جو نصف حد تک پانی کے بھرے ہوئے ہوں اور ان کے اوپر ڈھکنا نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کمرے کے اندر رکھیں تاکہ نمی کو برقرار رکھا جا سکے۔ اپنے ہونٹوں اور آنکھوں کو نم رکھنے کی کوشش کریں۔